حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا گیا۔ قریش عرب کا ایک طاقتور اور عزت والا قبیلہ ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ تمام قبیلوں کا مرکز ہے جس کی آگے کئی شاخیں ہیں جو مختلف سرداروں پر مشتمل ہیں، جن میں سے کچھ توحید پرست تھے اور کچھ مشرک تھے۔ سرزمین عرب پر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھیں۔ ان قبیلوں کی آپس میں بے شمار لڑائیاں رہیں اور ایک دوسرے کے قاتل بھی بنے۔ یہیں سے مختلف فرقے بنے جو بعد میں دین اسلام میں جڑ پکڑ گئے، اور امت مسلمہ آج بھی ان فرقوں کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہے۔ قریش کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی ایک شاخ بنو ہاشم ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام قبیلوں پر فضیلت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس قبیلے کو بہت عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی سب سے زیادہ مخالفت قریش نے ہی کی۔ دنیا کی بڑی سلطنتوں اور شاہوں جیسے کہ روم اور فارس کے شاہوں کے دانت کھٹے کرنے والے بھی یہی قبیلہ قریش تھے۔ بنو قریش والے سخت جان ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کے بھی بہت پکے تھے۔ بنو قریش ایک مرکز ہے جس کی لڑی میں کئی نمایاں اور طاقتور قبیلے موجود تھے۔ ناظرین گرامی، قصی بن کلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء میں سے ایک ہے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے والد کلاب بن مرہ کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی 5ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ آپ ہاشم کے دادا تھے جن سے بنو ہاشم کا قبیلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے مکہ میں اپنی قوت کو مستحکم کیا اور سرداری قائم کی اور کعبہ کی خدمت کی۔ بے شمار صحابہ کرام آپ کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کی جوانی کے وقت کعبے کا کنٹرول بنو خزاعہ کے پاس تھا، جس کے سردار الیل کی بیٹی سے آپ نے شادی کی۔ الیل کی وفات کے بعد کیونکہ قصی بن کلاب بہت ہی ذہین اور دانش مند سمجھے جاتے تھے، اس لیے کعبے کا کنٹرول اور سرداری انہیں مل گئی۔ انہوں نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر کے اس کی حالت بہتر کی اور لوگوں کو اس کی تعمیر کی دعوت دی۔ اس وقت انہوں نے دنیا عرب کا پہلا مرکز شہرداری ٹاؤن قائم کیا۔ اس مرکز شہرداری میں تمام قبائل اپنے معاشرتی، معاشی اور دیگر مسائل کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ مکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے قانون بنایا کہ کعبے کے زائرین کو مفت کھانا اور پانی فراہم کیا جائے گا، جس کے لیے آپ نے مکہ کے لوگوں کو قائل کیا کہ وہ اس کے لیے ٹیکس ادا کیا کریں۔ اس سے مکہ کے زائرین کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ آپ کے تینوں بیٹوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں جو یوں ہیں: عبد مناف بن قصی، آپ کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد الاعضیٰ بن قصی جن کی اولاد بنو اسد کہلائی۔ عبد الدار بن قصی، ان کی اولاد عبد الدار کہلائی۔ عبد مناف بن قصی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء میں سے ایک تھے۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا لیکن عبد مناف کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کا لقب قمر البطحہ یعنی بطحہ کا چاند، ایک اور لقب فیاض تھا۔ آپ ہاشم کے والد تھے جن سے بنو ہاشم کا قبیلہ شروع ہوتا ہے۔ اپنے والد قصی بن کلاب کی وفات کے بعد مکہ کی سرداری انہوں نے سنبھالی۔ آپ اپنی سخاوت کی وجہ سے اور انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مجموعی طور پر ان کی اولاد بنو عبد مناف کہلاتی تھی۔ ان کے 5 بیٹوں کے نام تاریخ میں یوں ملتے ہیں: وہب بن عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف کے بیٹے امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی، ہاشم بن عبد مناف کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، مطلب بن عبد مناف، نمبر 5 نوفل بن عبد مناف۔ قصی بن کلاب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے سرداروں کو اکٹھا کر کے اپنی طاقت بڑھائی اور کعبے کے متولی بنے۔ 480 میں قصی کا انتقال ہوا تو عبد مناف کی بجائے ان کا بھائی عبد الدار
عبد الدار کی وفات کے بعد عبد مناف کے بہنوئی اور بنی عبد مناف میں حکومت مکہ کے لیے فساد برپا ہوا، لیکن ذی اثر لوگوں کی مداخلت سے معاملہ سدھر گیا۔ انہوں نے کعبے کی خدمت کو آپس میں بانٹ لیا اور عبد مناف کا بیٹا عبد الشمس برسر اقتدار آیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اختیارات اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیے۔ ہاشم اپنی دولت اور اقتدار کے باعث بہت معزز سمجھے جاتے تھے، انہی کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشم کے پڑپوتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور خلفائے بنو عباس بھی ہاشم تھے۔ قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متفرق قوموں کو مکہ میں جمع کیا تھا، اس وجہ سے قریش کو قریش کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نامی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، جن کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور عزت والا قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قریش کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریشی بھی کہا جاتا ہے اور ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے سے ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش تصغیر ہے کرش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا اس لیے اس کا یہ نام مشہور ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ خیر اور شر میں قریش کے تابع ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع سب قبیلوں کے نام ہیں، میرے دوست اور مددگار ہیں، ان کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی مولا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی قریش کو تمام قبیلوں پر سبقت حاصل تھی۔ خانہ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا، اس کے متولی قریش تھے، اور مکہ مکرمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ قبیلہ قریش کی بڑی بڑی شاخیں یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو کمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو عبد مناف، بنو سہم۔ ان کے علاوہ دیگر شاخیں بھی ہیں۔ مکہ مکرمہ کی تمام ذمہ داریوں کے شعبے انہی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔